کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟ آپ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مدرسے کا پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مدرسے کا کیا نام تھا؟ مدرسہ اہم ہے. آپ امام ابو حنیفہ کو مدرسے کے نام سے جانتے ہیں یا اپنے شخصیت کے نام سے جانتے ہیں، علم کے نام سے جانتے ہیں؟ آپ امام بخاری کو مدرسے کے نام سے جانتے ہیں کہ کس مدرسے سے فارغ ہوئے، یا آپ اس کی علم اور حیثیت اور اس اجتہاد اور خدمات کے نتیجے میں جانتے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے یار؟ دماغ یہ تو عوام کی بات ہے جو آپ یہاں پہ نقل کر رہے ہیں، برا نہ مانیے. پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں آپ دیکھ، آپ امام احمد ابن حنبل کو کس مدرسے کے نام سے جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ بتائیں. امام احمد ابن حنبل کو کس مدرسے کے نام سے جانتے ہیں؟ کس فرقے کے نام سے جانتے ہیں؟ امام مالک کو کس مدرسے کے نام سے جانتے ہیں؟ اسلام یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ تو بعد کی پیداوار کی چیز ہے نا. اب مجھے اس موضوع پر مت لگائیے، ورنہ میں 2 گھنٹے بولوں گا تو آپ کا دماغ صاف ہو جائے گا کہ یہ ادارے کیا چیزیں ہیں. ان اداروں نے تو قربانی کو بھی ادارہ بنا دیا، ان ادارے نے تو یتیموں کی کفالت کو بھی اداراتی بنا دیا. ہر چیز کو ادارتی، انسٹیٹیوشنل بناؤ. یہ مغربی تصور ہے، یہ مغربی. آپ نے مغربی ذہنیت کو نہیں سمجھا، مولانا مودودی کو سمجھتے ہیں. یہی تو بات میں کہنے والا تھا، لیکن میں نے وقت کی وجہ سے چھوڑ دی کہ یہ جو مدرسہ ڈسکورس کے نام پر آج مولویوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. مولوی سے پوچھا جاتا ہے مغرب کیا ہے، مغربی تہذیب کیا ہے، تو مولوی صاحب کو بیچارے کا مغربی تہذیب کے الف با بھی نہیں پتہ ہوتا، اس لیے کہ مولانا مودودی نے سمجھایا. مولانا مودودی کے راستے تو اس نے بند کر دیے، فتوے لگا دیے کہ نہ پڑھو. تو مولانا مودودی کے راستے بند کر دیے. جب مولوی صاحب جاہل بن گیا مغربی تہذیب سے، تو وہاں پہ لڑکیوں کو سمجھا دیا کہ یہ مغربی تہذیب ہے اور یہ اسلامی تہذیب ہے. ایک لڑکی، آپ کو پتہ ہے مدرسے ڈسکورس میں جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، فرانس بھیجتے ہیں، کہاں پہ قطر بھیجتے ہیں، کہاں پہ بھیجتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک مولوی سے مولویوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ، پاکستان سے مولوی جاتے ہیں. مولوی ابراہیم موسیٰ کو جانتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات. ہندوستان کے اندر دوسرے لوگ ہیں، تیسرے لوگ ہیں. ان کا مدرسہ ڈسکورس کا اصل مرکز امریکہ میں ہے، انڈیانا صوبے میں ہے، اور وہ دیوبند سے فارغ ہے ڈاکٹر موسیٰ ابراہیم. آپ کے پاکستان کے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ یہی عمار ناصر اور دوسرے اور تیسرے، یہ سارے اس میں ہندوستان سے کتنے لوگ شامل ہیں؟ تو وہ پھر یہودی ان کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، عیسائی ان کے سامنے تقریریں کرتے ہیں. مولانا مودودی کا کوئی نام لیوا آ جائے تو بالکل کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ان یہودیوں کے سامنے اسی طرح سر جھکا کے بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. پھر وہیں پہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مولوی کو بٹھایا جاتا ہے کرسی پر، اور سامنے ایک لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے. وہ لڑکی عربی میں اس سے بات کرتی ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی کہ اس میں بات کر دیں. لڑکی کہتے ہیں یار بتاؤ غیاث الامم فی التیاس الظلم میں امام الحرمین نے فلان چپٹر میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں غیاث الامم کا تو میں نے نام بھی نہیں سنا ہے. مرعوب ہو جاتا ہے. جب مرعوب ہو جاتا ہے تو پھر لڑکی سے سیکھنے لگتا ہے، اور لڑکی سے سیکھنے میں تو پھر دوسرے مزے بھی ہیں. فقیرت وگٹے دے اکڑے اور یو دے خیر ٹیون کو بل دے اکڑے دی دنونا. کیوں مجھے خامخواب کل میں صاف کہہ دوں آپ کو کہ آج کیا ہو رہا ہے آج کل؟ تو پھر کہتے ہیں مولانا مودودی جس مدرسے تھے اس کا پڑھ لو، یہ مدرسہ ہے مولانا مودودی کا، یہ کتابیں پڑھ لو. تم امام ابو حنیفہ کے مدرسے کا نام نہیں لے سکتے، امام مالک کے مدرسے کا نام نہیں لے سکتے، امام بخاری کے مدرسے کے نام سے نہیں جانتے، اور مولانا مودودی کو مدرسے کے نام سے جانتے. یہ انسٹیٹیوشنل ذہنیت جو ہے یہ مغربی ذہنیت ہے. مغرب ایسے راستوں سے مولویوں کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے کہ جس کا ایک علاج ہے کہ یا مولانا مودودی کو سمجھو یا اس سے سمجھو اپنے آپ کو جس نے مولانا مودودی کو سمجھا ہے. ورنہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، کل میں بخاری پڑھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے اپنا قصہ سنایا. اپنے غلام کو کیوں دیا؟ یہ اپنا حلہ بنا لیتے، اپنا جوڑا بنا لیتے. کہتے میں نے حضرت بلال کو اس کی ماں کے کالے ہونے پر میں نے تانا دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ،
تمہارے اندر اب بھی کہتے ہیں علی کبر سنی، بوڑھا آدمی ہوں، اسلام میں پلا بڑا، کب سے مسلمان ہوں، اب بھی میرے اندر، کہتے ہیں ہاں کیونکہ جاہلیت۔ اور مولانا مودودی کو لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم ہر چیز کو جاہلیت سمجھتے ہو۔ مولانا مودودی ٹھیک کہتے ہیں، انک امرؤ فیک جاہلیت، جزوی جاہلیت بھی جاہلیت ہے، اور جب تک وہ جزوی جاہلیت بھی لوگوں کے دماغ سے نہ نکلے تو لوگ پورے کے پورے وہ نہیں ہوتے۔ مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو یہ نہیں فرمایا کہ تو کافر ہے، تو بی دین نہیں فرمایا، مسلمان ہے لیکن تمہارے اندر جاہلیت ہے، یہ جاہلیت نکالو۔ اس نے نکال دی نا، اس نے عملاً نکال دی۔ آج کتنے لوگوں کے دماغ کے اندر جاہلیت ہے، اور یہ جاہلیت رہے گی، اور اسی جاہلیت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں پتہ لگے گا ان کو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسلام کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور جاہلیت بھی چل رہی ہے۔ دیکھو ذرا اس معاملے کو سنجیدہ لو، ہر معاملے کو ذرا سوچ سمجھ کے لو، سنجیدہ لے لو، یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں ہے۔ جی